میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اب کہانی شروع کرنے سے پہلے میں ذرا ایک تھوڑا سا پری ایمبل بناتا ہوں۔ وہ یہ کہ کچھ مہینے پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جو ڈیرہ اسماعیل خان میں بلوٹ گاؤں کے باہر کچھ ہندو شاہیہ مندر ہیں۔ یہ مندر اگر آپ چشمہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف جا رہے ہوں تو جیسے ہی آپ بلوٹ کے نزدیک آتے ہیں تو آپ کو سیدھے ہاتھ پہاڑیوں کے اوپر یہ عمارتیں دکھتی ہیں۔ بہت ہی سپیکٹیکولر یہ پورا جو کلیکشن ہے مندروں کی، 8 مندر ہیں وہاں پہ۔ اور یہ جو ہمارے اگر آپ سالٹ رینج میں نندنا سے شروع ہو جائیں، نندنا ہے، پھر کٹاس ہے، پھر ملوٹ ہے، پھر سسی دا کلرا ہے، کرتے کرتے میاں والی تک، امب بیچ میں آتا ہے رستے میں، وہ بھی میں نے اس کے اوپر بھی ایک کی ہوئی ہے، اور پھر میاں والی ہے، اور پھر دریا کے پار، سندھو کے پار جو ہے وہ یہ والی کلیکشن ہے۔ اس میں بہت ہی سپیکٹیکولر عمارتیں ہیں، اور یہ جسے کشمیری ٹیمپل آرکیٹیکچر کہتے ہیں اس میں ان کی جو بناوٹ ہے اس میں ہے، اور یہ تقریباً کچھ نہیں تو لیٹ 10ویں صدی کے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے 11ویں صدی کے بھی ہوں، یعنی جب وہ لٹیرا محمود وہاں سے ڈاکے ڈالنے آنا شروع ہو گیا تھا تو بھی یہ بن رہی تھیں عمارتیں۔ ان میں کچھ آرکیٹیکچرل فیچرز ایسے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی بعد کے ہیں۔ بہرحال کچھ وقت پہلے مجھے ضرورت پڑی اس میں سے کچھ چیک کرنے کو اپنے ویلاگ میں سے، وہ جو پہلے کا میرا ویلاگ ہے، تو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو وہ میں نے ادھر یوٹیوب میں انٹر کیا کافر کوٹ بلوٹ، جو میرا خیال تھا کہ میرے اس کا ٹائٹل ہوگا، تو بہت سارے اور نکل آئے، اور وہ سارے یہ نا وہ لوگوں کے بنائے ہوئے جو سیل فون اپنا لے جا کے وہاں الل ٹب چیزیں بناتے ہیں، اور ہر ایک میں جنات کا حملہ، جنوں سے مقابلہ، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور میرے غریب بڑے ویلاگ کے میرے خیال ہے 1000-2000 ہوں گے ویوز، ان کے لاکھوں میں تھے ویوز۔ تو میرے ایک دوست ہیں، ویسے تو وہ بڑے مننے پر مننے اکانومسٹ ہیں، وہ ایک دن میں انہیں بتا رہا تھا کہ یار یہ دیکھو، اس کے اگر آپ اس طرح کی لایانی حرکتیں کریں کہ جنات کا حملہ، یہ وہ، تو لوگ کتنا دیکھتے ہیں شوق سے۔ تو بتانے لگے کہ جی بہت سال پہلے جب میں ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کام کرتا تھا ساتھ ان کے، تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ ایک ٹیم ہے جو کہ شاید پرانی جگہوں پہ جا کے کچھ بناتی ہے، تو شروع میں تو وہ ٹھیک چلا ان کا، اس کے بعد اس کی ویورشپ گر گئی۔ تو انہوں نے کہا یار ریٹنگز کا چکر ہے، چکر یہاں پہ سارا ریٹنگز کا ہے، وہ خواہ صحافی ہوں سوائے چند مننے پر مننے صحافیوں کے، باقی سارے ریٹنگز کے چکر میں ہی ہیں میراثی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ریٹنگز کے لیے کچھ کرو، تو انہوں نے بھی جنات کے حملے ڈالنے شروع کر دیے، اور وہ شوں کر کے ریٹنگ آسمان کی طرف چڑھی۔ تو مجھے بھی کہا گیا ہے کہ میں جنات کے حملے ڈالوں، لیکن وہ میرے سے ڈلتے نہیں ہیں جنات کے حملے، کیونکہ آج تک ہوئے نہیں۔ یہ جو جن بھوتوں والا ڈرامہ ہے نا، یہ صرف ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کی بیماری نہیں ہے، کیونکہ انڈیا میں بھی بنتے ہیں یہ، اور ہمارے یہاں بھی ہر جگہ جتنے جاندے نے ٹک ٹاک آلے تھے اتنے جنات کے حملے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ ویسٹ میں بھی بڑی بیماری ہے، اور امریکہ میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے نا، انہوں نے سکن واکرز اور چپک کابرا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرپٹڈ جانور ایجاد کیے ہوئے ہیں، اور وہ سلینڈر مین، اور ایک وہ فلم بھی تھی موتھ مین جس میں رچرڈ گیئر نے ایک جرنلسٹ کا رول کیا، تو یہ اس قسم کی چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب سے یہ یوٹیوب ایجاد ہوئی ہے نا، تو یہ چیزیں بہت عام ہو گئی، کیونکہ اب ہر کسی کے اس میں آ گیا دسترس میں کہ وہ اس قسم کی چیزیں بنا کے، تو فلمیں بنا کے تو کہیں چھوڑ دے جسے لوگ دیکھ سکیں۔ بہت سارے جو امریکہ کے میں چیک کرتا رہتا ہوں نا، مجھے بھی بڑا شوق ہے نا جن بھوت دیکھنے کا، تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ پرانی عمارت کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں تو رات کو جاتے ہیں۔ او پاگل دیو پترو، جے کوئی چیز ایکسپلور کرنی تے چاننے چ جاؤ، او کوئی تانوں نظر تے کچھ آوے، رات نو پڑھتے نے جا کے اتھے۔ اچھا پھر بندہ بھی بٹھایا ہوتا ہے انہوں نے ایک، وہ نا دوسری طرف منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر مطلب پوری ٹیم جاتی ہے نا،
آپ کو کبھی ادھر سے ایک سایہ سایہ سے گزرتے ہوئے نظر آ جائے گا، کبھی ادھر سے، پھر وہ تیز تیز سانس لیں گے، پورے فلمی ڈرامے ہوتے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ جب سے کمپیوٹر جنریٹڈ امیجز ان کے ہاتھ میں آئے ہیں، وہ تو اب تو وارے نیارے ہی ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح ایک میرے دوست ہیں، نوجوان ہے، ایک دن آیا، کہتا یہ جی آپ نہیں بھوتوں کو مانتے ہیں نا، یہ دیکھیں ایک دوست نے تصویر بھیجی ہے، یہ مرید کے پاس، شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہیں ہنگلاج کے پاس، وہ جو شری ماتا ہنگلاج کا مندر ہے بلوچستان میں، ادھر یا کوئٹہ میں یہ نظر آئی چیزیں، پھر جانا مشکل تھا۔ کہتا ہے جی مرید کے پاس نا یہ قبرستان ہے مرید کے باہر، اور وہاں یہ دیکھیں یہ بھوت ہیں۔ تو اس میں اندھیرا ہے، اس میں بیک گراؤنڈ میں ایک عورت کھڑی ہے، اور وہ آگے ایک بندہ نما ہے، اس کا شکل بھی نا وہ کچھ انہوں نے فوٹو شاپ میں کچھ عجیب سی کی ہوئی ہے، اور اس کی ہاتھ کی انگلیاں ایسی عجیب سی ہیں کہ وہ انہیں کھانا خراب روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہونا، وہ مطلب عجیب سی انگلیاں اس کی۔ تو میں نے کہا نوجوان، اگلے ہفتے کی رات ہم چل رہے ہیں ادھر، ٹارچ وارچ ساری لے کے جائیں گے اور کیمرہ ساتھ ہوگا، اور ان کو جا کے ہم نے پکڑنا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو یہ کوئی وہاں پہ وہ الٹا کام کرتے ہوں گے، کوئی جوا شوا ہوتا ہوگا کہیں، تو وہ پولیس کو ڈرانے کے لیے وہ یہ تھوڑا سا یہ بھی ڈرامہ رچا دیتے ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے جی میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ تم اپنے ایک دوسرا دوست بھی اس کا نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، یہ دونوں کبھی کبھی، تو میں نے کہا دوسرے کو بھی لے کے چلو، وہاں جا کے ہم یہ کام پورا کر کے آئیں گے، ان کو تو اخیر تک پہنچائیے نا۔ تو تھوڑے دن کے بعد عبد الرحمن کا فون آیا کہ وہ سر جی وہ ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ تو ایک دوست نے کہا کہیں انڈیا سے کوئی تصویر لے کے کسی ان کے ویب سائٹ سے، تو یہ ٹھوک دی کہ جی یہ مرید کے پاس ہے۔ اچھا اسی طرح جی یہ بات 1979 کی ہے، میں نیا کراچی گیا تھا، وہاں پہ ایک، اگر آپ کراچی سے جو لوگ واقف ہیں، پی آئی ڈی سی ہاؤس کے سامنے حیات ریجنسی کی ایک بلڈنگ تھی، بہت سال وہ کھنڈر سا، مطلب رک گئی بنتے بنتے 7-8 منزلہ بنی، پھر رک گئی، اور وہ اسی طرح میں دیکھتا رہا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں۔ ابھی جب میں کراچی گیا ہوں تو میں نے غور نہیں کیا کہ وہ بلڈنگ ہے کہ ڈھا دی گئی ہے۔ بہرحال ایک وہ تھی، اور اس کے سامنے جسے اب پہلے شیرٹن تھا، اب موو ان پک ہے شاید، وہ بھی کوئی 7 یا 6 سٹار ہوٹل ہے۔ تو یہ دونوں خالی تھے، اور ایک دن جنک ایک اخبار ہے اردو کا، وہ جنک کی ہے، اس میں ایک خبر آئی کہ جناب اس کی 8ویں منزل کے اوپر رات کو ایک عجیب قسم کا چانن ہوتا ہے، اور دور دراز آس پاس کتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا ایک دوست تھا مرحوم، فوت ہو گیا بیچارہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں، شمس الضحیٰ۔ میں نے اسے کہا شمسو وہ اوپر جن بھوت ہیں، چلیں چیک کرنے۔ تو ایک اور جمعرات کا انہوں نے دن بتایا کہ جی جمعرات کی رات کو، ویروار کی رات کو۔ تو اور اگلے آپ کو ان دنوں میں اگر نہیں پتہ تو ان دنوں میں جمعے کی، شکروار کی چھٹی ہوا کرتی تھی۔ تو وہ ہم دونوں چلے گئے وہاں پہ، اور اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس عمارت کو دیکھنا ہے، تو ایک ادھر منہ کر کے کھڑا ہو گیا، ایک ادھر منہ کر کے، اور کوئی ہم 12 بجے تک وہاں پی آئی ڈی سی ہاؤس کے سامنے اور کھڑے ہو کے اس عمارت کو تکتے رہے کہ بھائی کب وہ چانن ہوگا اور ہم بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جائیں اور وہ بھوت کو ہم پکڑیں۔ تو کوئی چانن چونن نہیں ہوا۔ جنک کے اندر اسی قسم کی خبریں چھپا کرتی ہیں۔ یہ اپنا ٹلہ جوگیاں ہیں، جیلم کے نزدیک گرو گورکھناتھ کی پرانی درسگاہ مونسٹری ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہماری تاریخ کے گئے، یعنی پورن بھگت جو 1 صدی قبل مسیح کے راجہ سلواہن، سیالکوٹ کے راجہ سلواہن کا بیٹا تھا، وہ بھی وہاں جا کے بڑا بھگت جوگی بنا۔ اور راجہ بھرتری اجین کا جو راجہ تھا، اس نے تاج اپنے چھوٹے بھائی وکرم جیت کو دیا، اور وہ نکل پڑا، اور وہ بھی گرو گورکھناتھ کے چیلوں میں شامل ہوا۔ تو بڑی مونسٹری ہے۔ تو وہاں میں تو ہمیشہ جب بھی گیا ہوں، دن میں گیا ہوں، 20 بار گیا ہوں۔ تو میرے دوست ہیں بلال محمود وڑائچ، جلال پور جٹاں کے، بڑا اچھا فوٹوگرافر ہے بلال، نوجوان آدمی ہے۔ تو بلال نے ایک رات وہاں اکیلے بھی کی ہوئی ہے، سردیوں میں تمبو شمبو اپنا لے کے گیا بلال، اور
پتہ نہیں کیا دماغ میں فطور آیا، رات کو کیا ڈھونڈنا تھا بلال نے. تو بلال کہتا ہے کہ تھوڑا جا بندہ یرکیا جا رہندا ہے. تو کہ پھر رات کو بلال نے تمبو سے باہر نکل کے آوازیں بھی دیں کہ بھائی جب کوئی ہے تو آ جائے. کس نے آنا تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو بلال کو میں نے مذاقاً کہا تھا، میں نے کہا یار وہ سی جی آئی اور یہ وہ، کیونکہ وہ سارے کام یہ جانتا ہے، اس کے پاس شاید ایکوپمنٹ بھی ہے. میں نے کہا کر کے کوئی جن بھوت پیدا کرنے تھے اور دکھا دینے تھے لوگوں کو. لیکن جو سچے لوگ ہیں نا وہ یہ کام نہیں کرتے. خواہ ریٹنگ نہ ہو، بات اصل کرنی چاہیے. تو یہ داستان صرف اس لیے تھی کہ میرے دوست اکانومسٹ دوست نے مجھے بتایا کہ جی کس طرح وہ ایک اچھا بھلا پروگرام کر رہے تھے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ، اور جب اس کی ریٹنگز کم ہوئی، گری، تو انہوں نے کہا کہ یار اس میں جن بھوت ڈال دو. تو جن بھوت ڈلنے سے اس کی ریٹنگ آسمان پہ پہنچ گئی. تو یہ جو اگر بھوت پریت ہوتے نا تو یہ ہر جگہ گھوم پھر رہے ہوتے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھے.